رائے صاحب، آپ نے مسلم لیگ کے ایک کارکن کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. آج آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں. آپ نے اس دوران جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی رہے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے. آپ یہ کس طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا گزارا کیا اور ان کی شخصیات کو کیسا پایا؟ کوئی مجبوری کا گزارا نہیں تھا، اپنی خواہش کا اظہار ہی تھا. مسلم لیگ میں مستقل جو وابستگی تھی اس پر آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں لوگ جو ہیں وہ کئی پارٹیاں بدل چکے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو مستقل مزاجی سے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر کوئی تکلیف بھی آ جائے تو کوئی عرض نہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی میرا زیادہ تعلق نہیں تھا. جب وہ پنجاب صوبے میں وزیر اعلیٰ تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ رفتہ تعلق بڑھتا گیا. تو سعید مہدی صاحب جو تھے وہ پنڈی کے کمشنر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پھر میں یہ جو پنڈی میں ان سے ملاقات ہوئی، تو پنجاب ہاؤس میں، اس وقت پنجاب ہاؤس وہاں پنڈی میں ہی ہوتا تھا، اب بھی وہاں شاید ہے کہ نہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ راجہ صاحب، میں آپ کی زندگی اور طریقہ کار اور یہ وہ اس سے اچھا متاثر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں کافی قریب آئیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. بہرحال اس کے بعد یہ مارشل لا لگ گیا. میں نے وہ مارشل لا بھی دیکھا ہے جو 58 میں لگا تھا. پہلے اسکندر مرزا صاحب نے لگایا، پھر 7 اکتوبر 58 میں، اور پھر 27 اکتوبر. اس کے بعد جو دوسرا لگا وہ 27 کو لگا، وہ ایوب خان نے لگایا اور یحییٰ خان کو ملک سے باہر کر دیا، اور وہ لندن چلے گئے. اس کے بعد مادر ملت کا الیکشن آیا، پھر اس میں بھاگ دوڑ کی، اور جو حزب اختلاف میں لوگ تھے، مثال کے طور پر ایسٹ پاکستان سے جو لوگ آتے تھے، وہ ان کی پذیرائی کرنا، ان کا حوصلہ بندھانا وغیرہ. تو وہ پھر تصویریں بھی لوگ دیتے تھے گورنمنٹ کو کہ یہ آدمی جو ہے وہ حزب اختلاف کے بہت اس کے قریب ہے اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو چلو بہرحال وہ وقت بھی اچھا گزرا. پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ صدر ضیاء الحق صاحب نے، جہاں بڑے فساد ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پہلے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد اس کا نقشہ زیادہ گہرا ہو گیا جب یہ اس کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا. لوگوں نے قربانیاں بھی بڑی دی، 1100 کے قریب لوگ، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ہے، 1100 کے قریب لوگ شہید بھی ہوئے، جانیں ضائع ہوئی، اور اربوں کی پراپرٹی اس کو بھی نقصان پہنچا. بے شمار دنیا جو ہے وہ جیلیں بھر گئی، جگہ ہی نہ رہی. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی وہ تحریک تھی. اس کے نتیجے میں پھر مجھے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا دونوں کا ٹکٹ دیا گیا. تو لیکن وہ پھر اس میں بائیکاٹ کر دیا گیا دھاندلی کی وجہ سے. تو پھر ٹیک اوور ہو گیا صدر ضیاء الحق صاحب کا. تو اس میں
میری ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی. تو جو انہوں نے پہلی کیبنٹ بنائی سویلین، اس میں کچھ لوگ تو ان کے اپنے تھے، مثلا غلام اسحاق خان تھے اور شریف الدین پیرزادہ تھے، یا وزیر خارجہ تھے. لیکن یہ 8 مہینے یہ کابینہ چلی. جماعت اسلامی کے لوگ اور مسلم لیگ کے لوگ، نوزاد نصر اللہ صاحب کے 2 وزراء تھے، اور کسی جماعت کو 4 سیٹیں ملی کیبنٹ میں، کسی کو 5 ملی. تو مسلم لیگ میں سے بھی جو ہمارے لیڈر تھے ان کو اس میں لیا گیا. پیر صاحب بگاڑا تھے اس وقت پریزیڈنٹ مسلم لیگ کے. تو پھر یہ آپس میں یہ ایک تو ٹوٹ گئے، جو یہ تحریک سی بنی ہوئی تھی، اس میں سے اصغر خان اور مولانا شاہ منورانی یہ 2 الگ ہو گئے، پی این اے سے الگ ہو گئے، اور باقی جو تھے وہ بھی کچھ اتنا زیادہ قریب نہ رہے. تو یہ کوئی اصغر خان کے ساتھ زیادہ کوئی کشیدگی ہو گئی، تو وہ پھر ان کو ایبٹ آباد میں نظر بند کر دیا گیا. کافی وقت انہوں نے وہاں گزارا نظر بندی میں. اس کے بعد پھر انہوں نے نئی کابینہ بنائی. اس کابینہ میں نئے لوگ لیے گئے، اور اس کے بھی 2 کمپوننٹ تھے. ایک ان کے اپنے لوگ تھے، ایک جماعتوں کے نمائندے تھے. تو مسلم لیگ میں سے پھر ایک میں تھا، ایک غلام دستگیر خان تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پھر پہلے انکار کر دیا تھا. پھر انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھ لیں، انہوں نے ہی آپ کا نام دیا تھا. تو میں نے پھر دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہی نام دیا تھا اور آپ چلے جائیں. تو بہرحال وہ پھر میں وہاں چلا گیا. تو چونکہ گیا لیٹ تھا، کوئی کہہ رہا تھا مجھے یہ محکمہ ملا ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ محکمہ ملا ہے، لیکن میں نے چونکہ رضامندی بڑی دیر بعد کی تھی، تو اس لیے نہ میں نے کوئی نیگوشیٹ کیا تھا کہ کیا محکمہ دیں گے کیا نہیں دیں گے. تو نہ انہوں نے پھر پہلے اناؤنس کیا. جب پریس کانفرنس کرنے لگے، پتہ نہیں شاید اس میں آپ تھے کہ نہیں، تو انہوں نے وزیروں کے نام لیے. تو پھر کسی نے پوچھا کہ جی ہمارے محکمے کے کون وزیر ہے، تو پھر انہوں نے کہا I'm sorry میں بھول گیا ہوں، یہ بڑے قابل فلاں یہ وہ اور دیانتدار. پھر انہوں نے مجھے میرا نام لیا، انٹروڈیوس اس طرح کیا. یہ جو صحافی حضرات تھے ان کے ساتھ ویسے بھی اچھا تعلق تھا. مختصر سا یہاں اخباروں کا بھی اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا، نہ زیادہ ٹی وی تھی کوئی اور پرائیویٹ وغیرہ. لیکن مجھے کوئی جب حلف شلف ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو محکمہ آپ کو میں نے دیا ہے اطلاعات کا، یہ اٹس اے گفٹ ٹو مسلم لیگ، اور باقی وزراء اپنے محکمے کے بارے میں بات کریں گے. سنس یو ول بی دی فیس آف پاکستان، اس لیے آپ ہر محکمے کے بارے میں، ہر پالیسی کے بارے میں جو حکومت کی ہوگی اس کے بارے میں آپ کھلے طور پر بات کریں گے. تو اس لحاظ سے وہ بہت اچھا وقت گزرا.